قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ کہ آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوشحال ہوں گے۔ دوستو آج کا جو ہمارا موضوع ہے واقعہ کربلا پہ ہے، تو چلے کرتے ہیں آج کا ویڈیو پلے۔ جب یزید کی بہت زیادہ نافرمانیاں بڑھیں اور لوگوں میں شکایت پیدا ہوئی تو پھر آپ اپنے قافلے کو لے کرنے کے لیے کوفہ والوں کے بہت سے خطوط تھے۔ عبداللہ بن عباس نے روکا، عبداللہ بن عمر نے روکا، نہ جاؤ، یہ غداری کریں۔ عبداللہ بن عباس کہنے لگے انہیں کہو تم ادھر آؤ، یہاں میرے پاس آؤ، میں یہاں سے لشکر بنا کے یزید کے خلاف کروں گا، قدم اٹھاؤں گا۔ جب تک وہ یہاں نہیں آتے آپ نہ جانا، وہ ایک قدم پہ پھر جاتے ہیں۔ ان کا میرے بھائی میں نے خواب دیکھا ہے، اس میں مجھے جانا ہی ہے، شہادت ان کو پکار رہی تھی۔ تو نعمان بن بشیر تھے کوفہ کے گورنر۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ امام حسین نکل پڑے ہیں تو اس نے ان کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ زیاد حضرت علی کا پرجوش ساتھی تھا اور جنگ صفین میں، جنگ جمل میں حضرت علی کی جانب سے اس نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ تو اس کے والد کا پتہ نہیں تھا کہ اس کا باپ کون ہے۔ طائف میں اس کی ماں تھی۔ تو اس زمانے میں جو ایسے تعلقات ہوتے تھے تو اس سے یہ پیدا ہوا تھا۔ اور نکاح متع جس کو کہتے ہیں، جو شیعہ آج بھی حلال کہتے ہیں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے باپ کا صحیح بیٹا تسلیم کر کے اپنے ساتھ ملا لی۔ تو پہلے لکھتے تھے زیاد بن ابیہ، زیاد بن ابیہ، زیاد اپنے باپ کا بیٹا، باپ پتہ نہیں کون ہے۔ تو اس کے بعد زیاد بن ابی سفیان ہو گیا۔ تو اس سے اس کو ایک بہت بڑی گارنٹی مل گئی، تو وہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرجوش حامی بن گیا۔ پھر وہ بہت ظالم بنا زیاد۔ اللہ بیٹا خاتمہ اچھا کرے، آدمی کا کچھ پتہ نہیں۔ اس دور کے علی کی صحبت کے لوگ اور ایسے پھر گئے کہ اس کو پھر کوفہ بصرے کی ملی گورنری، اس نے ظلم کے پہاڑ توڑے۔ اس نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ رات کو کوئی شہر سے باہر نہیں ہوگا، جو ہوگا قتل کیا جائے گا۔ فتنے کا دور تھا۔ تو وہ ایک رات کو وہ نکلا راؤنڈ لگانے، تو آگے ایک بدو چرواہا بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا جی میں آیا تھا، میرے ساتھ بھیڑ بکریاں تھیں، تو مجھے دیر ہو گئی تو شہر کے دروازے بند ہو گئے تو میں اندر نہیں جا سکا۔ تو انہوں نے تلوار نکالی، کہا تیرے لیے جنت نہ کوفہ سے بہتر ہے، اور گردن اڑا دی اور کہنے لگا زیاد اپنی بات کا پکا ہے۔ اس طرح کا وہ ظالم بن گیا، اور پھر طاعون میں وہ مرا۔ تو اس کا بیٹا تھا عبید اللہ، تو وہ باپ کی طرح وہ بھی ظالم تھا، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ تو ابن زیاد آ کر وہاں
اس نے کوفے کی حکومت سنبھال لی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسین نے بھیجا تھا حالات کا پتہ کرنے، ان کو پکڑ کے شہید کر دیا۔ تو جب یہ راستے میں تھے تو کوفے سے کچھ لوگ راستے میں ملے تو آپ نے پوچھا مسلم بن عقیل کا، تو کہا جی ان کو تو شہید کر دیا گیا ہے۔ کہا کوفے والوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ۔ دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ۔ تو کچھ لوگوں نے واپسی کا مشورہ دیا کہ واپس چلے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا اب ہم اس کے خون کا بدلہ لیں گے، ہم واپس جانا ہمارے لیے بزدلی ہے، اور تقدیر ان کو کھینچ کے لائی کربلا کے میدان میں۔ تو ابن زیاد نے حسین بن نمیر کو ایک دستہ دے کر بھیجا کہ ان کو پانی سے دور کہیں روکو، پانی کے قریب نہ ہوں۔ تو اس نے حر بن یزید کو 1000 کا دستہ دے کر کربلا کے میدان میں بھیجا، اور ان کے آنے سے پہلے دریائے فرات کے کنارے کو قابو کر لیا۔ اور آل رسول پہ پانی بند کر دیا جائے، یار کمال کی بات۔ تو پھر عمر بن سعد، یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ، اتنے بڑے صحابی کا بیٹا، اور جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اس نے تیر نکالا اور چلا کر کہا گواہ رہو پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ اور کس بات پہ بک گیا کہ ابن زیاد نے کہا تمہیں خراسان کا گورنر بنا دوں گا، تم جا کے حسینی لشکر کو قتل کر دو۔ تو وہ خراسان یا افغانستان کو خراسان کہتے تھے، خراسان کی گورنری کے لیے اس نے ایمان کا سودا کر دیا۔ اتنے بڑے صحابی کا بیٹا، خیر نبیوں کی اولاد کافر ہو گئی تو صحابی تو نبی سے نیچے ہی ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر، بیوی کافر، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر، یہ تو اللہ کے نظام ہے۔ تو وہ لشکر لے کر آئے تو شمر بن ذل جوشن، جوشن کہتے ہیں زرہ کو، جیسے درع کا لفظ تو عام ہے، مشہور ہے، لیکن جوشن بھی زرہ کو کہتے ہیں۔ عباسی خلیفہ تھا مقتدر، اس کے دور میں وفد آیا اہل روم کا، تو اس نے پورے شہر میں سونے کی زرہیں بنا کر لٹکا دی، پورے بغداد کو اس نے سونے کی زروں سے مزین کر دیا۔ وہ جب آئے تو ان کو وہ سونے کی زریں دیکھ کر ہی ان کا تو پیشاب نکل گیا، ایسا اس نے اپنا روب و دبدبہ دکھایا۔ تو جوشن کہتے ہیں زرہ کو۔ تو اس کے والد کا نام ہے شرحبیل بن آور، شرحبیل بن آور اس کے باپ کا نام ہے۔ ذوالجوشن نام نہیں ہے، ذوالجوشن اس لیے ہے کہ عرب میں سب سے پہلی زرہ اس نے پہنی تھی، جو ایران کے بادشاہ نے اس کو دی تھی، تو اس سے اس کا لقب پڑا ذوالجوشن۔ اس کا یہ بیٹا تھا خبیث، اور یہ حضرت علی کے ساتھیوں میں تھا۔ صفین کی جنگ میں حضرت علی کے ساتھیوں میں حضرت معاویہ سے لڑا تھا، اور بس پھر پیسے کی کھنک میں اندھا ہو گیا۔ یہ چتکبرا تھا، برس ہو گئی تھی پھل بیری۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حضرت امام حسین نے فرمایا اللہ اکبر، صدق اللہ و رسولہ، اللہ اکبر، اللہ اس کے رسول نے سچ کہا۔ تو لوگوں نے، ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا؟ کہ میں نے اپنے نبی سے سنا، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چتکبرا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، تو وہ یہ ہے جو سامنے کھڑا ہے۔ تو آپ کے جمعرات کو شمر نے آ کر کہا کہ قتل کرو، جنگ کرو۔ باقی تو عمر بن سعد جو تھا وہ تھا کہ کوئی مسالت کی شکل نکلا، اس نے آ کر کہا جنگ۔ تو آپ نے ان کو پیغام بھیجا مجھے ایک دن کی مہلت دو سوچنے کے لیے۔ وہ دن تھا جمعرات کا، 9 محرم۔ تو بڑے خوش ہو کے کہا ٹھیک ہے۔ تو رات کو آپ نے قافلے کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو انہیں صرف میری طلب ہے، تم میں سے کسی کے ساتھ ان کی دشمنی نہیں ہے، تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، میں اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دوں گا، تم کیوں مرتے ہو میرے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ حسین ہمارا جینا مرنا تیرے ساتھ ہے، ہم تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں گے۔ اور عجب بات ہے، 4000 کا لشکر عمر بن سعد لے کر آیا، 1000 کا حر بن یزید لے کر آیا، 5000 ہو گئے، اور ادھر 32 گھوڑ سوار اور 40 پیدل، 72۔
5072 کیا جوڑ بنتا، لیکن کیا جگر تھا حسین کا جو اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہے ہیں اور پتہ ہے کہ میرے بچے بھی ذبح ہو جائیں گے۔ عاصم کا بازو ٹوٹا، 5 سال کی عمر تھی، میرا جو درمیان والا بیٹا، تو وہ اس کو نہ چڑھا رہے تھے تو اس کی چیخیں نکلی، تو میں بھاگ کے باہر نکل گیا، مجھ سے اس کی چیخیں سنی نہیں گئیں۔ وہ کیا ہے ہستی ہے جس کے سامنے جگر گوشوں کو تلواروں سے ذبح کیا جا رہا ہو اور اس کے چہرے پر استقامت کے سوا کچھ نہ ہو۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ تو آپ نے رائٹ سائڈ پہ زہیر بن قین کو کھڑا کیا اور لیفٹ پر حبیب بن مظاہر کو، درمیان میں عباس بن علی کو جو آپ کے بھائی ہیں۔ حضرت علی کے 6 بیٹے شہید ہوئے، امام حسین چھٹے ہیں، 5 بھائی آپ کے دوسری ماؤں سے تھے جو حضرت علی نے شادیاں کیں، حضرت علی نے 8 شادیاں کی تھیں، یہ کہ بات دیکھ رہے، تو 5 وہ اور چھٹے حسین، اور علی کی ساری اولاد اہل بیت ہے۔ تو عباس کو آپ نے جھنڈا دیا درمیان میں اور خود بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا انت ثقتی و رجائی۔ ہائے کیا حال ہوا ہوگا فرشتوں کا اس وقت جب آپ کہہ رہے تھے انت ثقتی و رجائی، اللہ تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے اور تجھ پر میری امیدیں ہیں۔ اور اللہ امتحان کے لیے ڈال چکا تھا، چھری چلی اسماعیل کی گردن پر، اللہ نے ہٹا دی، چھری چلنے لگی حضرت عبداللہ کی گردن پر، میرے نبی کا والد، اللہ نے ہٹا دی۔ جب حسین کی باری آئی تو چلا۔ اب تصور کرو کہ اوپر سورج، پانی بند تھا، خبیثوں نے پانی بند کر دیا، بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں پیاس کی وجہ سے، اور ان کے دل نرم نہیں ہو رہے۔ پھر آپ نے حضرت عباس بن علی کے ساتھ ایک دستہ بھیجا جنہوں نے لڑ بھڑ کے کوئی 30 کے 32 مشکیزیں پانی کے بھر کے لے کر آئے، لیکن وہ کتنی دیر چلنا تھا، پیاس سے زبانیں بچوں کی بھی نکلی ہوئی ہیں، اور حسینی لشکر پیاسا لڑ رہا ہے، اوپر دھوپ کی، سورج کی آگ ہے، نیچے ریت کی آگ ہے، ادھر تلواروں کی جھنکار ہے اور تیروں کی سنسناہٹ ہے اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے، اور ایک مسکراتا چہرہ ہے جو کہہ رہا ہے الموت احلی عندنا من العسل، پاگلو موت تو مجھے شہد سے زیادہ محبوب، تم موت سے ڈراتے ہو۔ تو یہ لڑائی کیا لڑائی تھی، 72 آدمی 5000 سے کیسے لڑ سکتے تھے، جان ہی دینی تھی۔ تو انہوں نے پہلے ان کے گھوڑوں کو بیکار کر دیا، گھوڑوں کو، شمر نے کہا ان کے گھوڑوں کو مارو، پہلے گھوڑوں کو مارا تو سارے پیدل ہو گئے تو پھر گردنیں کٹنے لگی۔ حر بن یزید نے جب دیکھا کہ یہ تو واقعی لڑنے لگے ہیں تو اس نے عمر بن سعد سے پوچھا تم واقعی لڑو گے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا اچھا میں گھوڑے کو پانی پلا کے آتا ہوں جنگ شروع ہونے سے پہلے، اور گھوڑے کی لگام اٹھائی پانی پلانے کے بہانے، اور آ کر حضرت حسین کے قدموں میں گر گیا کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ بدبخت آپ کی جان لے لیں گے، میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کے قدموں میں پیش کروں گا۔ ان کا بیٹا بھی ساتھ آ گیا، باپ بیٹا دونوں شہید ہوئے، اور وہ حضرت امام حسین کے ساتھ مل کے 1831 میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بالا کوٹ کے مقام پر شیر سنگھ سکھ جرنیل لاہور سے فوج لے کر آئے تھے، یہ چند ہزار تھے۔ جب آمنے سامنے لشکر ہوئے تو ایک سکھ وہاں سے دوڑا، یا اللہ خاتمہ ایمان پہ ہو، اور اس نے آ کر اپنی وہ کڑا اتارا اور سید احمد شہید کے ہاتھوں کلمہ پڑھ لیا، اور سید احمد شہید کے لشکر سے ایک آدمی نکلا اور جا کر سکھوں کے لشکر میں شریک ہو گیا۔ وہ ادھر سے مارا گیا، یہ ادھر سے صرف کلمہ پڑھ کے شہادت کا درجہ پا کے جنت میں چلا گیا۔ اللہ برے خاتمہ سے بچائے، اللہ بری موت سے بچائے۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، ایمان پر ہی موت آئے۔ تو ایک ایک کر کے جب سارے شہید ہو گئے تو پیچھے اہل بیت رہ گئے۔ تو پھر علی اکبر آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان میں آپ کو مرتے دیکھ نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں میں آپ سے پہلے مر جاؤں۔
میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا مرتا ہوا۔ تو انہیں اجازت دی تو شیر کی طرح انہوں نے حملہ کیا، چاروں طرف نرغے میں آئے اور ذبح ہو گئے۔ تو پھر ان کے بیٹے ابو بکر بن حسین وہ شہید ہوئے۔ پھر قاسم بن حسن حسینی قافلے میں سب سے خوبصورت جوان تھے، پھر وہ آگے بڑھے، حضرت حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے۔ تو جب ان پر تلوار پڑی تو انہوں نے کہا یا عمّا، آئے چچا۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تنہم داغ داغ شد، سارا بدن خون تھا۔ آپ نے آگے بڑھ کے قاتل پر وار کیا، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر ان کے سرانے کھڑے ہو کر ایک عجب بات کہی کہ میرے بھتیجے، آج تیرا چچا بڑا بے بس، یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کہ انہوں نے ان کی اولاد کو ہی ذبح کر دی۔ تو ان کی لاش کو اٹھایا اور پیچھے جا کے رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایک کر کے مسلم بن عقیل کے عبد الرحمن عبداللہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جعفر کے عون اور محمد شہید ہوئے، حضرت حسن کے ابو بکر عبداللہ اور قاسم شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے۔ آپ کے اپنے بیٹے حضرت علی کے عبداللہ، محمد، عثمان، جعفر، عباس، حسین 6 شہید ہوئے۔ اور پھر جب آخر میں آپ رہ گئے تو آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے عبداللہ کو بلایا۔ آپ زخمی ہو چکے تھے، بہت پہلے قتل کیے جا سکتے تھے لیکن ہر کوئی ڈائریکٹ وار کرنے سے ڈر رہا تھا۔ تو آپ نے عبداللہ کو بلایا، 2 سال ان کی عمر تھی، ان کو لے کے گود میں بٹھایا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ظالم بچے کو تو معاف کر دیں گے، لیکن ایک ابن الموقد تھا کوفے کا، اس نے تاک کے تیر مارا۔ تیر خطا بھی ہو سکتا تھا لیکن تقدیر کا امتحان ابھی باقی تھا، تو تیر سیدھا اس بچے کے گلے میں آیا۔ ہم یہ تاریخ بھلا دیں۔ جب عبداللہ کی گردن ڈھلکی، اس وقت حضرت حسین اپنے بیٹے کا خون جو ابل رہا تھا وہ ایسے ہاتھوں میں لے لی اور یوں آسمان کی طرف اٹھا۔ کیا حال ہوا ہوگا اس وقت زمین آسمان کی مخلوق، آسمان کے فرشتوں کا۔ اے اللہ، تو مجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں، ان سے انتقام تو ہی لینا۔ انہوں نے تیرے نبی کی اولاد کو ذبح کر دی۔ بیٹا میں مرغا ذبح ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، وہ جانوروں کی قربانی پہ جانور کے اوپر کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ میں 1-2 قربانیاں دیکھی، پھر مجھے ہمت نہیں ہوئی، میں پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ اور یہاں بچے سے 2 سال کا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے، اور اس کے یہاں تیر لگے اور وہ آہ بھی نہ کر سکے، اور باپ کی گود میں اس کی گردن ڈھلک جائے۔ سوچو تو صحیح۔ میں اہل بیت کا مراثی، میں 2001 سے روزہ اقدس پہ جاتا تھا اور آپ کا پورا نسب نامہ پڑھ کے آپ کو سلام پیش کرتا تھا۔ یہ ہمارے مراثی آتے ہیں تو میرے باپ دادے پردادے کے نام لے کر کہتے ہیں، جھوٹے سچے ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو میں کہتا یا رسول اللہ، ہمارے مراثی ہماری جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، پر آپ تو سچے، ہماری تعریف سے بھی اوپر، مجھے اپنا مراثی بنا رہے، میں آپ کا مراثی بننا چاہتا ہوں۔ اور پھر میں جیسے یہ ہمارے مراثی کہتے ہیں نا، سرداریاں قائم، دیر آباد، میاں اللہ بخش دے، میاں عنایت علی دے، میاں گانے دے، یہ میرے باپ دادا پردادا۔ تو میں وہاں روزہ اقدس پہ کھڑے ہو کر، میں وہاں ایسے تو نہیں کر سکتا تھا، سپاہی کھڑے ہوتے تھے، لیکن ہاتھ باندھے ہوئے میں تصور میں ہاتھ کھڑے کر رہا ہوتا تھا۔ دیر آباد محمد مصطفیٰ دے، دیر آباد علی دے جعفر دے، دیر آباد حسن دے حسین دے۔ یہ میں تصور میں جب سے جا رہا ہوں، میں نے سن 2000 میں نے نسب یاد کیا تھا اور اللہ نے میرے ذہن میں یہ ڈالا۔ تو 3 سال پہلے ہارون آباد گیا تھا، تو مغرب کے بعد بیان تھا، تو میں بیٹھا تھا نماز کے انتظار میں۔ ایک شخص ہے، حیدر شاہ ان کا نام تھا، کہنے لگے جی اچھا
اور ہمارے مراسیوں میں ایک مراسی ہے، اس کا نام ہے صدیق، وہ بہت مسکین شکل، اس کو دیکھتے ہی ترس آ جاتا۔ تو میں کہتا تھا یا رسول اللہ مجھے اپنا صدیق مراسی بنا، میرے پاس علم کوئی نہیں، میرے پاس تقویٰ کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ سے، آپ کے خاندان سے پیار کرتا ہوں اور میں آپ کا مراسی بننا چاہتا ہوں، اور مجھے اپنا آپ صدیق مراسی بنا لیں۔ سب سے معصوم اور مسکین شکل کا ہے، بوڑھا ہے۔ تو وہ حیدر شاہ میرے پاس، اب یہ تو میری اور میرے اللہ کی بات تھی، تو وہ حیدر شاہ تھے، کہنے لگے جی میں نے چند دن پہلے خواب دیکھا ہے، ایک بڑا مجمع ہے۔ میں نے پوچھا یہ مجمع کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مجمع امام حسین کے گرد جمع ہے۔ تو کہا میں اسے راستہ بنا کے گیا، میں نے کہا السلام علیکم یا امام، تو آپ نے مجھے سلام کا جواب دیا اور فرمایا طارق جمیل سے طارق جمیل کو ہمارا پیغام دو کہ ہم نے اسے اپنا صدیق مراسی بنا لیا۔ ارقبوا محمدا فی اہل بیت، یہ اہل بیت کی ضد میں شروع ہو گئی۔ تو وہ صدیق جو تھا نا، کوئی 6 مہینے سے کہہ رہا تھا فریج لائے دے، فریج لائے دے۔ میں کہتا تھا بیل بھی پھر میں ہی بھرمایا ہوتا تو بھرمانا، تو میں اس کو لے کے نہیں دے رہا تھا۔ جب اس نے مجھے کہا کہ یہ پیغام ہے تو میں نے آتے ہی کہا صدیق مراسی کو فریج لے کر دو۔ مولوی شام سے کہا کہ اس کو فریج اٹھوا کے دو۔ اکیلی جان رہ گئی اور ایسے بے بس، کہاں سے الفاظ لاؤں دکھ کے، درد کے، غم کے، نوحے مرثیے کہاں پہنچتے ہیں غم حسین کو، جس کو میرے نبی نے سینے سے لگایا، کندھے پہ بٹھایا، سر سے لے کر پاؤں تک اس کے پورے بدن کو بوسے دیے۔ وہ تیروں سے چھلنی ہے، نیزوں سے چھلنی ہے۔ تو شمر خبیث نے کہا حملہ کرو، اس کو قتل کرو۔ اب کوئی بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا تو اس نے گالیاں نکالی، بڑھتے کیوں نہیں ہو؟ تو زرہ بن شریک تمیمی نے پہلا ڈائریکٹ وار کیا نیزے کا سیدھے کندھے پر، تو آپ لڑکھڑا گئے، جان تو پہلے نکلی پڑی تھی، تو آپ لڑکھڑا کے گرے۔ تو پھر شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ سر کاٹو۔ وہ جب آگے بڑھا تو اس کا ہاتھ کانپنے لگا، تو اس نے شمر نے اسے گالی تھی، لیکن وہ آگے نہیں بڑھا۔ تو سنان بن انس نے آگے بڑھ کر جس گردن پہ میرے نبی کے بوسے لگے تھے اسی پہ خنجر چلایا، ذبح کر دی۔ کربلا ایک پیغام ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم 10 دن رو 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 کے بس چھٹی کر لیں، کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں جان مال اولاد قربان کرنی پڑے تو سستا سودا ہے، زندگی تو آخرت کی۔ شمر بھی مر گیا، قتل ہوا خبیث، ابن زیاد بھی قتل ہوا، ایک بھی زندہ نہیں بچا اپنی موت مرا ہو، سب قتل ہوئے، 5000 کے 5000۔ ابن زیاد کا جب سر لایا گیا مصعب بن زبیر کے مختار سقفی کے سامنے، اور ان کے باقیوں کے سر بھی رکھے شمر کے بھی، تو ایک سانپ آیا پتلا سا، وہ آ کر ابن زیاد کے ناک میں گھس گیا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا، پھر منہ سے نکلا، پھر ناک میں گھسا، پھر منہ سے نکلا، مسلسل وہ سانپ اس کی ناک میں داخل ہوتا، منہ سے نکلتا، پھر ایک طرف چلا گیا۔ اللہ نے دنیا میں دکھایا کہ یہ خبیث سانپوں کے سپرد کیا جائے گا۔ جب گلا کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا تو پھر زنان خانے کو پکڑا گیا۔ تو زینب کیا جگر والی خاتون ہے، 6 بھائیوں کی شہادت دیکھی، 2 بیٹوں کی شہادت دیکھی، عون اور عبداللہ۔ آپ عبداللہ بن جعفر کی زوجہ محترمہ تھی، ان سے 2 بیٹے تھے عون اور عبداللہ، 2 بیٹوں کو شہید ہوتے دیکھا، 6 بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا، سارے خاندان کو ذبح ہوتے دیکھا۔ امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، تو ان کے خادم نے پوچھا حضرت اللہ نے اتنا کچھ آپ کو دے دیا، اب آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے میرے بھائی یعقوب علیہ السلام کا ایک بچہ گم ہوا تھا یوسف، اور وہ بھی مل گیا تھا، تو اس کے لیے 40 سال وہ روتے روتے آنکھیں گنوا بیٹھے۔ میں نے تو اپنے سارے خاندان کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھا،
خاندان بھی خاندان نبوت، اور یہاں یزید کا دفاع کیا جا رہا ہے، لعنت تو ایسے لوگوں پر۔ اہل بیت کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے۔ کتنے علماء نے مجھ پر الزام لگایا کہ یہ تو شیعہ کی تائید کر رہا ہے، اہل بیت کو بیان کر دو، لعنت تو تمہاری عقلوں پر۔ امام شافعی کا قول یاد نہیں ہے؟ ان کان الرفض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض۔ دیوان شافعی میں پڑھو، میں نے تو بہت پہلے کبھی کچھ یاد کیا تھا، اب تو بھول گیا، کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو جنات اور انسان سن لو، میں بھی شیعہ ہوں۔ تو جب سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور زینب اور ان کو لے جانے کے، تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لاشیں پڑے ہوئے تھے، سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے، چھوٹا سا معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا وا محمد وا محمد صلی علیک الالہ و ملک السماء، ہائے محمد ہائے محمد، آپ پر اللہ کا درود و سلام ہو، زمین آسمان کے بادشاہ کا درود و سلام ہو، ھذا حسین بالعراء مزمل مقطع الاضحى، اے محمد اے محمد، یہ حسین پڑا ہوا ہے، اس کا لاشا بے گور و کفن۔ میں ایک اور ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ، آج حسین کی بارات ہے، مزمل الدماء، اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں سجایا، بناتوں کا سبایا، آپ کی بیٹیاں قید ہو گئیں، وذریتوں کا مقتلہ، آپ کی نسل ذبح کر دی گئی، تصفی علیہ الرعاہ، کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تھا، تو کہنے لگی انہیں کفن نہیں دیا گیا تو ہوا کو غیرت آئی، ہائے، اس نے خاک کو اڑایا اور خاک کا کفن پہنا تھا۔ مجھے ایک دفعہ ایک اہل تشریح بھائی کا فون آیا کہ مولانا آپ ہمارے امام بارگاہ میں آ کر 10 دن اہل بیت کی شان بیان کریں، ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ خوش کر دینے کا مطلب آپ سمجھتے ہی ہیں، چنگے چوکھے پیسے دینے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے، میں نے کہا میرے بھائی، میں اس کا صلہ اہل بیت سے لوں گا، آپ سے نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، میں نہیں آؤں گا، میں اہل بیت کے شان بیان کرتا ہوں، ان کا مراسی بن کے، مجھے اس پہ پیسہ نہیں چاہیے۔ فرزدق نے زین العابدین رضی اللہ عنہ کی شان میں قصیدہ لکھا، تو اس پر ہشام نے اس کو قید کر دیا عثمان میں، تو انہوں نے قید میں اس کو 10,000 درہم بھیجے۔ تو فرزدق کوئی اچھا مسلمان نہیں تھا، لیکن وہ دیکھ کر رونے لگا، کہنے لگا ساری زندگی بادشاہوں کی تعریف کی ہے پیسے کے لیے، آپ کی تعریف میں نے پیسے کے لیے نہیں کی، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کی ہے، میں نہیں لیتا، واپس کر دی۔ تو زین العابدین نے پھر دوبارہ بھیجے اور کہا اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے تو واپس نہیں جاتی، تم قبول کر لو، تمہاری نیت کا اجر بھی تمہیں مل گیا۔ کوفے کے بازاروں میں سر پھرائے گئے اور ابن زیاد کے سامنے امام علی کا سر کٹا ہوا، اس نے ایک ہاتھ میں چھڑی تھی، ہونٹوں پہ ماری، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، تو زید بن ارقم تڑپ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے واسطے یہ چھڑی یہاں سے ہٹا دیں، میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے، یہاں چھڑی نہ مار، لیکن تو بوڑھا سٹھی آ گیا ہے، ورنہ میں تجھے بھی ساتھ ہی قتل کر دیتا۔ پھر وہ سر شام بھیجا جا رہا ہے اور یزید کے سامنے رکھا جا رہا ہے، پھر وہ چھڑی مار رہا ہے۔ ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کر کہتے ہیں چھڑی نہ مارو ان ہونٹوں کو، میں نے نبی کو ہونٹوں کے ساتھ لگتے ہوئے دیکھا۔ یہ تو حال کیا ہے اہل بیت کے ساتھ۔ بہرحال میرے بھائیوں، اہل بیت
آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ غدیر خم پر آپ نے یہ خطبہ دیا۔ بریدہ اسلمی آیا اور حضرت علی کی شکایت کرنے لگے تو آپ نے منہ پھیر لی۔ پھر شکایت کی تو آپ نے کہا بریدہ کیا تجھے یہ پسند ہے کہ جس سے میں پیار کروں تو بھی اس سے پیار کرے؟ کہ جی بالکل۔ تو کہا پھر میں علی سے پیار کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، کربلا ایک سبق ہے۔ کربلا صرف 10 دن رونے دھونے کے لیے نہیں ہے، ایک سبق ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے سامنے جھکا دو۔ گردنیں کٹنے کے لیے اللہ ہم سے نہیں مطالبہ کر رہا، وہ انہیں ہستیوں کے لیے تھا۔ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے سامنے سر جھکائیں، مسلم بن کے چلیں، مومن بن کے چلیں۔ اللہ کے واسطے میرے بچوں، اگر میرے شاگرد ہو تو یہ دیوبندی اور یہ بریلوی یہ جھگڑے نکال دو، اپنے آپ کو مسلمان کرو، مسلمان۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک بزرگ بیٹھے تھے، کہنے لگے جی آپ دیوبندی ہیں کہ بریلوی؟ تو میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں۔ وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا، وہ کہنے لگا میری 60 برس 70 برس عمر ہے، میں نے آج تک کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا، تو میں تمہیں مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں دیوبندیت سے نکالنا چاہتا ہوں۔ مسلم بنو، مسلمان بنو۔ ہم امام ابو حنیفہ کے فتوے پر چلتے ہیں، ان کے فتاوی کی جو تشریح اہل دیوبند نے کی ہے ہم اس کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں، باقیوں کو عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ ہمارے سینے کھلے ہوئے ہیں سب کے لیے، ہم ہی حق پر ہیں اور ہم ہی جنتی ہیں، یہ عجب تمہارے اندر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ کریم بادشاہ ہے جس کو چاہے معاف کر دے، ہم ٹھیکیدار ہیں۔ مسلم بنو، مومن بنو، امتی بنو۔ ہم شیعہ ہیں، ہم اہل تشیع ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم دیوبندی ہیں۔ ان الفاظ کو چھوڑ دو بیٹا، پوری دنیا پھرا ہوں کہیں یہ لعنت نہیں ہے، یہ ساری بر صغیر کی پھیلائی ہوئی لعنت ہے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم ایک اچھے مسلمان بنو، کہیں بھی جاؤ۔ میری طرف سے ضروری نہیں کہ مدرسوں میں ہی پڑھانا ہے، اتنے مدرسے ہیں ہی نہیں، جس جگہ جاؤ بیٹا مسلم بن کے جاؤ، سب سے محبت کرو، سب سے دلوں کو صاف کرو، سب چیز۔ تمہیں پتہ ہے میں یہ طوائفوں کے بازار میں جاتا رہا، ان کے گھروں میں بیٹھتا رہا، ان کو پاس بٹھا کے ان کو دعوت دیتا رہا۔ میرے لیے میں انہیں بیٹی کہتا تھا، وہ رو پڑتی تھی کہ سانتا جی کس سے آج تائیں بیٹی نہیں آکھیا، تسی سانو بیٹی آکھیا۔ جب مجھے سٹنٹ پڑا اور میں گھر آیا تو ساری طوائفیں مجھے پوچھنے میرے ڈیرے پر آئیں، بری بری، ساری بوڑھی جوان سب، کہ ہمیں بیٹی آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا۔ ایک سے میں نے کہا اپنی بچی کی شادی کر دے، کہنے لگے آپ کو رشتہ تلاش کر کے دیں۔ میں نے کہا تو خود تلاش کر۔ کہ مولانا صاحب طوائف دے کوٹھے تے رشتہ لین کون ہوندا؟ طوائف دے کوٹھے تے تب خریدار ہی آن۔ طوائف کو طوائف کس نے بنایا؟ وہ اسی طرح میاں صاحب ہے اور اس کے ماتھے پہ طوائف کا ٹیکا لگ گیا۔ تو میں نے تو ان کے پاس جانے میں بھی کبھی یار محسوس نہیں کی۔ تو اپنے ذہن کو کشادہ رکھو، ٹھیک ہے؟ مسلم بنو، مسلم، اس پر اپنے آپ کو قائم رکھو۔